بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم بلعام بن باعورہ اور بنی اسرائیل کا زنا میں مبتلا ہونا، اس پر ہم بات کریں گے۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین، کہتے ہیں کہ بلعام بن باعورہ اس کا نام تھا۔ ابن کثیر میں یہ واقعہ اس طرح درج ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر اس سرزمین کا رخ کیا جس میں بلعام بن باعورہ رہتا تھا، تو اس بات سے وہاں کے لوگ گھبرا گئے اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ اور اس کے لشکر کے لیے بد دعا کرو۔ اس نے کہا کہ ٹھہرو، میں استخارہ کرتا ہوں، پھر جواب دوں گا۔ اس نے استخارہ کیا تو جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ وہ میرے بندے ہیں اور اس لشکر میں میرے نبی بھی ہیں۔ تو اس نے قوم سے کہا کہ مجھے بد دعا سے منع کر دیا گیا ہے۔ اب لوگوں نے اس کے پاس بہت سے ہدیے اور تحفے بھیجے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بالکل قبول نہ کرتا اور صاف انکار کر دیتا، لیکن لوگوں کے دباؤ میں آ گیا اور ان کے ہدیے قبول کر لیے اور بد دعا کرنے کے ارادہ سے چلا۔ راستے میں کئی بار ٹھوکر لگی، مگر یہ بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس وقت ایک عجیب کرشمہ قدرت دیکھنے میں آیا کہ وہ بد دعا کے الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نکالنا چاہتا تھا اور وہ اپنی قوم کے خلاف نکلتے اور موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے لیے الفاظ انشاءاللہ کے ساتھ زبان سے نکلتے۔ قوم نے جب یہ دیکھا تو چلا اٹھی کہ تم ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے۔ تفسیر معرف القرآن میں ہے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی نازل ہوئی اور بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینہ پر لٹک گئی، اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا آخرت برباد ہو گئی، اور کہنے لگا کہ میں تم کو ایک تدبیر بتاتا ہوں جس سے یہ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر یہ لوگ کسی بھی طرح زنا میں مبتلا کر دیے جائیں تو یقیناً ان کی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ ان کی فوج میں اپنی عورتوں اور خوبصورت لڑکیاں بھیج دو۔ یہ بیوی بچے چھوڑے ہوئے مسافر ہیں، اور ان عورتوں کو یہ تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان سے جو کچھ کرنے دیں۔ بلعام کی یہ شیطانی چال ان لوگوں کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ان لوگوں نے بادشاہ کی بیٹی کو بھی نہ چھوڑا۔ شہزادی کو اس کے والد یا بلعام نے یہ تاکید کر دی تھی کہ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور کسی کے تصرف میں نہ آنا۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ واقعی زنا میں مبتلا ہو گئے۔ شہزادی کے پاس بنی اسرائیل کا ایک سردار آ پہنچا اور اسے فائدہ میں لانا چاہا۔ اس نے کہہ دیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ آنے دوں گی۔ سردار نے کہا کہ میرا عہدہ ایسا برتر ہے اور میری یہ شان و شوکت ہے، تو لڑکی نے اپنے والد کو لکھ بھیجا اور اس کے تصرف میں آنے کی والد سے اجازت مانگی، تو اجازت مل گئی۔ دونوں جب مصروف کار تھے تو ہارون علیہ السلام کا ایک بیٹا وہاں پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، ایسا مارا کہ دونوں اسی حالت میں مر گئے۔ جب بنی اسرائیل ضلع کاری میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کا عذاب نازل کیا، جس سے 70,000 آدمی مر گئے، اور یہ عذاب اس وقت تک رہا جب تک ایک بھی زانی بنی اسرائیلی باقی نہ رہا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے چن چن کر زانیوں کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ کے آگے اس طرح دست بردار ہوئے، الہی ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں
اب طاعون کو ختم کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس عذاب کو دور فرما دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔